یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. کنجوسی کے ساتھ نہیں بولنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا، سب کو لہب کے بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوچ کر بولیں کہ امام حسین ہمارے جلسے میں شریک ہیں، امام حسین ہمارے جلسے میں حاضر ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والے بھی زندہ ہیں، نبی کے در والے، نبی کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور نبی کے صدقے میں ہم نبی کے غلام بھی زندہ ہیں. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. وہ نہر پہ عباس کا بازو کٹانا اور ہے. وہ نہر پہ عباس کا بازو کٹانا اور ہے. اور ایک شعر سماعت کر لے، تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. قرآن سے ہے نسبت تیرے اور نعت کے قرآن تو. سبحان اللہ. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے اور نبی کے نواسے امام علی مقام آپ کی شان یہ ہے قرآن سے آپ کو نسبت بھی ہے اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے ہیں. حسین آپ ناطق قرآن بھی ہیں اور قرآن سے آپ کو نسبت بھی ہے. انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ تڑپیں گے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. قرآن سے ہے نسبت تیرے اور نعت کے قرآن تو. وہ نو کے نیزہ پر تیرا، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اور ایک شعر دوسرا سماعت کر لیں، جی لگا کے بولے اور طلب کے بول دے. یار مرتبہ اسلام کا
لا کر دیا. ماشاءاللہ محبت کے سبحان ساتھ اللہ سبحان اللہ. آپ کے اندر بھی جوش آ گیا ہے اس لیے مائک کے اندر جوش آ گیا. ہاں ایسا ہو جاتا نا کبھی جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے تو جوش میں مائک نے ہوش کھو بیٹھ دیا. آجی لگا کے بولتے سبحان اللہ. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. میرے کریم آقا کے غلاموں ہم کس بندے کا ذکر کرنے آئے ہیں؟ ہم اس کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کا ذکر نبیوں کے سردار میرے آقا نے کیا ہے. ہم اس کا ذکر کرنے آئے ہیں جس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. جس کی بابت اللہ قرآن حکیم قرآن رشید میں جس کے گھر والوں کی بابت جس کی ماں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اور طلب کے بولے سبحان اللہ. کون میرے نبی کا غلام؟ وہ میرے نبی کے امام علی مقام نواسہ رسول مدینہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی خاطر چھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون سا مدینہ جس مدینے کے لیے ہر ایک عاشق رسول ہر عاشق رسول کی تمنا اور خواہش رہتی ہے مولا اس مدینہ کو دکھا دے جس مدینے میں تیرا پیارا محبوب آرام فرما ہے. وہ مدینہ دکھا دے کہ جس مدینے میں تیرا محبوب لجپال نبی آرام فرما. ہر عاشق 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں امام دعائیں مانگتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں وہی مدینہ جس مدینے میں میرے کریم آقا سید کونین نے مکہ سے ہجرت کی ہے. وہ مدینہ میرے کریم آقا کے غلاموں جس مدینے میں میرے کریم آقا کے در انور پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. 70,000 صبح آئیں پھر شام میں 70,000 آئیں اور جو فرشتہ ایک بار نبی کے در دولت پہ آ جائے گا قیامت تک اسے دوبارہ کبھی حاضری دینے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بات ادھر ادھر نہیں جانا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حضرت امیر ماں بھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میں یزید پلید تخت نشی ہو گیا ہے. اس نے کفر پھیلا رکھا ہے. وہ زانی ہے وہ شرابی ہے. اس کا پیغام تھا اس کا حکم تھا کہ حسین میری بیعت کر لیں مگر امام حسین نے انکار فرمایا. او ظالم تیری بیعت نہیں کروں گا اس لیے کہ یزید کون ہے؟ یزید کی بات سن لیں. یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کا غلاف جلایا. یزید وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کا غلاف جلوایا. یزید وہ ہے جس نے مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے بندھوائے اور اس میں پیشاب اور لید اپنے گھوڑوں سے کروایا اپنے لشکر کے گھوڑوں سے کروایا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بدترین انسان اتنا ظالم وہ حکمران یزید پلید. اس کی مرضی یہ تھی کہ حسین اس دنیا میں یہ تو وہ جانتا تھا کہ حسین سے افضل اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. اس
حسین میری بیعت کر لیں گے تو تمام لوگ راضی ہو جائیں گے. ہر ایک بندہ کہے گا جب حسین نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو پھر کوئی بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مگر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو میں نے اپنے آقا نانا جان کی داڑھی میں آخر کیا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کو میرے کریم آقا نے اپنے سینے سے لگایا ہے. حسین وہ ہے لوگوں، حسین سے میرے آقا کتنا پیار کرتے تھے. حسین کی شانیں کیا ہے میرے کریم آقا کے غلام. ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعہ کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے، دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ کیا، کیوں بیٹھتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ پتا ہے کسی کو؟ عارف رضا قریشی بتائے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے کریم آقا سید کونین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا کے نواسے امام علی مقام شہزادہ بطول فاطمہ زہرا کا پھول حضرت علی کے دل کا سکون میرے آقا کا نواسا مسجد میں آ گئے. آپ مسجد میں آئے. میرے کریم آقا کے غلاموں سید کونین نے اپنے نواسے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، منبر چھوڑ دیا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ چھوڑا ہے، جا کے خود اپنے نواسے کو اٹھا کر لائے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کے جانثار جناب ابو بکر صدیق بھی مسجد میں موجود تھے. یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم بھی مسجد میں موجود، جناب حضرت عثمان غنی بھی موجود، جناب طلحہ و زبیر سعد و حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت بلال باوفا بھی موجود، جناب سلمان فارسی بھی موجود. یا رسول اللہ آپ کسی اپنے یار کو اشارہ فرما دیتے، خطبہ نہیں چھوڑتے، مگر آپ کا یار اس نبی آپ کے دیوانے کو، آپ کے نواسے کو صرف ہاتھوں پہ نہیں اپنے سر پہ اٹھا کے لے آتا. لوگوں آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، او میرے امتی عارف رضا قریشی سن لے، میرے یار میرے نواسے کو اٹھا کر تو لے آتے مگر دنیا کو تیرا آقا محمد رسول اللہ یہ بتانا چاہتا ہے حسین اتنی شانوں والا ہے جس حسین کو نبی نے اٹھایا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے. اس حسین کو اس حسین کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے جس کو نانا نے اٹھا لیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اٹھانے گئے تھے، خطبہ اتنی دیر رکا ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں اتنی دیر خطبہ رکا. اب قیامت تک جب بھی جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے گا امام صاحب دو خطبوں کے درمیان رکیں گے. ادا سنت میرے کریم آقا کی ہوگی، یاد امام حسین کی آئے گی، یاد امام حسین کی آئے گی. پھر اسی لیے تو شاعر کہتا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بے حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام بے حسینی
ہے میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں سے آپ نے فرمایا رخت سفر تیار کر لو، او میرے گھر والوں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حکم دینے کے بعد میں میرے کریم آقا کے غلاموں وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ جو دنیا کا نبی کا غلام ہر نبی کا امت یہ تمنا کرتا ہے مولا مجھے مدینہ دکھا دے، اپنے نبی کا دیار دکھا دے، جلوہ دکھا دے، مدینہ کی گلیاں دکھا دے، مدینہ کی گلیوں کی بہاریں دکھا دے۔ وہ حسین اپنے گھر والوں کو آپ فرماتے گھر والوں او میرے اہل بیت، او میرے بھائیو بتیجو، او بہنوں سن لو، تمہیں سب کو سامان اکٹھا کرنا ہے، سامان تیار کرنا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا ہے۔ آپ یہ کہنے کے بعد میں اپنی ماں جی جناب حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ کے پاس، فاطمہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے، پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے، کہتے ماں جی تیرا وہ حسین جسے تو نے کبھی ایک آنکھ سے آنسو جس کے نکلنے نہیں دیا ہے، او میری ماں آج تیرا حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ او میری ماں تم تو اتنی سخی ہو، اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام لے لو، الوداع کہہ دو۔ او میری ماں میں آج آپ کی قبر انور پہ رو رہا ہوں، حسین اس لیے نہیں رو رہا ہے، حسین بزدل ہو گیا ہے، حسین ڈر گیا ہے، موت سے حسین ڈرا نہیں ہے۔ ماں فاطمہ تیرا حسین بڑا بہادر ہے، اس لیے اس کی رگوں میں خون علی کے شیر خدا کا ہے، اس کی رگوں میں خون علی مشکل کشا حیدر کرار کا، اس کی رگوں میں خون ہے، اس کے جسم میں دودھ میں جو آپ کے طاقت دی اس نے وہ دودھ پیا ہے۔ او میری ماں جی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ حسین ڈر گیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں آپ کے مزار سے دور جا رہا ہوں۔ او میری ماں حسین اس لیے رو رہا ہے، او میری ماں حسین اس لیے رو رہا ہے کہ بھیا حسن کی قبر سے دور جا رہا ہے، حسین اس لیے رو رہا ہے مامو جان جناب ابراہیم کی قبر انور سے دور جا رہا ہے۔ او میرے مامو جان آپ دعا فرمائے میں وہی حسین ہوں۔ ایک بار کریم آقا کی بارگاہ میں میرے کریم آقا نے دائیں پیر پہ مجھے بٹھایا اور بائیں زانوں پہ آپ کو بٹھایا، جناب حضرت جبرائیل آئے، میرے کریم آقا مسکرا رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے عرض کرتے ہو کریم آقا اللہ آپ کے ان دونوں بیٹوں کو ایک جگہ جمع نہیں رہنے دے گا، اتنا سننا تھا۔ میرے کریم آقا مسکراتے ہوئے رک جاتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا نے فرمایا جبریل بات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے مولا آقا حضور آپ کے قدموں پہ آپ کے غلام جبریل کی پیشانی حاضر ہے۔ او آقا حضور اللہ کا فرمان ہے یا حسین کو رکھ لیں یا ابراہیم کو رکھ لیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دل میں خیال آیا حسین وہ ہے جس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، حسین وہ ہے جس کی ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، حسین وہ ہے جس کا باپ مولا علی ہے۔ حسین اگر انتقال کر جائیں گے، حسین اگر چلے جائیں گے تو دل میں خیال میرے بھی ہوگا، پریشانی و تکلیف مجھے بھی ہوگی، میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد میرے یار جناب علی کو بھی پریشانی ہوگی۔ او لوگو حسین دیکھو کتنا فضل ہے، حسین کتنی شانوں والا ہے، جس کی پریشانی کو دیکھ حضرت کریم آقا نے حضرت مولا علی کی پریشانی کو برداشت نہ کیا ہو، جس کریم آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تکلیف کو برداشت نہ کیا ہو۔ لوگو میرے کریم آقا کے غلام ہو، جب یزیدیوں نے کربلا میں حسین پہ ظلم کیے ہوں گے، میرے کریم
آقا کا قبر انور میں کیا حال ہوا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام امام حسین ماموں کی قبر پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماموں جان میں وہ حسین ہوں کہ نانا جان نے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور آپ کو میرا فدیہ بنا دیا، مگر آج آپ کا بھانجا حسین جا رہا ہے، آپ نے میرے فدیہ بنے ہیں آپ، میں آپ کے ابا جان کا دین کربلا میں بچاؤں گا. جی لگا کے بولے سبحان. حضرت کریم آقا کے غلاموں، اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں نانا جان کی قبر انور پہ حاضر ہوتے. حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے نانا جان یہ آپ کا حسین وہ آپ کا نواسا ہے جس کی کبھی آپ نے رونے کو برداشت نہیں کیا ہے. او میرے نانا آج میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. او میرے نانا آپ وہ کہ آپ نے مجھ سے اتنا پیار فرمایا ہے. جب عید کا دن تھا کپڑے نہیں تھے، آپ نے جنت سے جوڑے ہم بھائیوں کو منگوا کے دیے تھے. او میرے نانا جان آپ نے مجھے جب کاندھوں پہ سوار کیا تھا. لوگوں حسین کون ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کی سواری کرتا ہے، کوئی جانور پہ بیٹھتا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کوئی بھینس پہ بیٹھتا ہے، کوئی گائے پہ بیٹھتا ہے، مگر جب بھی کوئی بندہ کسی جانور کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے تو پھر کوئی رسی ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی لگام ہاتھ میں لیتا ہے، اور گھوڑے پہ بیٹھنے والے لگام ہاتھ میں لیتے ہیں. مگر حسین کتنا فضل ہے، حسین کتنا شانوں والا ہے. میرے کریم آقا نے دوش مبارک پہ بٹھالا، اپنے کندھوں پہ حسین کو بٹھالا ہے. جب کوئی بندہ گھوڑے پہ سوار ہو اس کی ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، مگر حسین کتنا افضل ہے، حسین کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی زلف معنبر ہے، زلف معنبر ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے افضل ہے کل جہاں. بول دیں یار، ذوق کا اظہار کرتے رہیے انشاءاللہ. آپ بولتے رہیں گے تو قریشی بھی بولتا رہے گا. افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا حسین کا امام علی مقام امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جلدی جلدی واقعہ سنتے رہے انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ مدینہ سے سفر کرتے ہوئے حسرت بری نگاہیں ڈالتے ہوئے کبھی مزار حضرت فاطمہ کو دیکھتے، کبھی حضرت بڑے بھائی حسن کے مزار کو دیکھتے، کبھی جنت البقیع کے جنتی آرام فرما لوگوں کی قبروں کو دیکھتے. حضرت امام علی مقام نے مدینہ پہ نگاہیں ڈالتے پیچھے آگے بڑھتے جا رہے، پیچھے مدینہ کو دیکھتے جا رہے ہیں. یہ بھی دل میں خیال ہے مدینہ چھوٹ رہا ہے، اب دوبارہ مدینہ بظاہر دیکھنے نہیں ملے گا، اب دوبارہ مدینہ دیکھنے نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بڑھتے چلے گئے. المختصر یہ سمجھو کہ حضرت امام علی مقام آپ کعبہ میں پہنچے، سبحان اللہ سبحان کعبہ اللہ. شریف پہنچ گئے. آپ مکہ پہنچے، مکہ میں حضور کے یار، حضور کے وفادار صحابہ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو سعید خدری اور بڑے بڑے اکابر حضور کے صحابہ موجود تھے. انہیں پتا چلا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف آئے ہیں اور انہیں مکہ شریف سے کوفہ جانا ہے، یعنی کربلا جانا ہے کا بلاوا ہے. اور امام حسین سے تمام لوگوں نے کہا حسین آپ وہاں مت جائیے، اس لیے کہ کوفی لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، بے وفائی کریں گے. انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر امام حسین نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے آقا نے جس دن میں پیدا ہوا تھا حضور نے اسی دن اعلان کر دیا تھا، کیونکہ میں پیدا ہوا تو حضور مجھے ہاتھ میں لے کر خوش ہونے لگے. میرے کریم آقا مسکرا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد میں میرے کریم آقا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے موقع پہ، پیدائش ہونے کے بعد میں حضور نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو ہاتھ میں لیا اور دیکھ کے میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کی میرے کریم آقا کی پیاری چچی جناب حضرت ام فضل آپ کو لا کے دیتی، کہتی او آقا حضور آپ کی بیٹی کے یہاں آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا حسین آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں حضرت امام علی مقام امام حسین کو ہاتھ میں لینے کے بعد میں میرے کریم آقا مسکرا جاتے ہیں، اور لوگوں حضور مسکرائیں تو گویا کائنات مسکرا جاتی ہے، حضور مسکرائے کائنات مسکرا جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن اور حسین، اپنے دو بیٹوں کا نام رکھا، بڑے کا نام حسن رکھا، چھوٹے کا نام حسین رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا ہے، میں نے انہی کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹے کو لے کے مسکرا رہے میرے کریم آقا، مسکرا کے دیکھتے ہوئے ابھی مسکرا ہی رہے تھے، اللہ کا نوری مخلوق کا پیارا فرشتہ سدرہ کے مکی، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جناب جبرائیل حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک دن وہ آئے گا آپ کی امت کے شرپسند لوگ، آپ کی امت کے شریر لوگ اسے کربلا میں شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا نے اتنا سنا ابھی مسکرا رہے تھے کہ حضور رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے امام حسین کے مہینے میں کربلا کا مہینہ تھا، روتے کیوں؟ لوگوں سن لو، حسین کی یاد میں شہادت حسین سن کر اور پڑھ کر رونا گناہ شرک و بدعت نہیں ہے، حسین کا کربلا کی شہادت کا ذکر سن کے رونا میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں حضور رونے لگ جاتے۔ حضرت ام فضل آپ کی چچی فرض کرتی ہے او میرے کریم آقا رو کیوں رہے؟ حضور نے فرمایا چچی جان رو ہنس اس لیے رہا تھا کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا حسن حسین آیا ہے، مگر رو اس لیے رہا ہو جبرائیل آئے ہیں، جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور یوں ہی نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ کے فرشتے نے کربلا کی مٹی بھی لا کے دی ہے۔ یہ مٹی حضرت ام سلمہ میرے کریم آقا کے غلاموں ام المومنین ام المومنین ام المومنین جناب حضرت ام سلمہ ہم مومنوں کی ماں میرے کریم آقا کی پیاری بیوی، حضور نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دیا، آپ نے فرمایا شیشی میں کر لو، یہ مٹی اللہ کے فرشتے نے مجھے لا کے دی ہے۔ او ام سلمہ یاد رکھنا یہ جس دن مٹی سرخ ہو جائے خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا مکہ شریف پہنچے تو حضور کے صحابہ نے کہا حسین آپ مکہ چھوڑ کے مت جائیے، اس لیے کہ مکہ امن والا شہر ہے، مکہ سکون والا شہر ہے، مکہ میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ مگر ٹھیک 8 ذی الحجہ کو میرے کریم آقا کے غلاموں حضرت امام حسین اب کوفہ جانے کی تیاری کر لیتے، تاکہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ تو حج کرنے آئے ہیں، سب حج کرنے کی بالکل تیاری میں لگے ہیں، مگر حسین نے اپنے حج کو طواف میں
بدل کر اور مکہ چھوڑا ہے، اس لیے کہ یزید پلید کی فوج اور اس کا لشکر مکہ شریف پر آ کے حملہ نہ بولے۔ یہ حرم ہے، یہ اللہ کا یہاں گھر ہے، یہاں پر ایک جوں مارنا بھی حرام ہے، یہاں خون بہانا بھی حرام ہے، یہاں خون ریزی کرنا حرام ہے۔ اس حرم میں کوئی غلط کام نہیں کیا جائے گا، خون ریزی نہیں ہوگی۔ اس لیے امام حسین مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، وہاں مدینہ کوفہ والوں کے خط آ رہے تھے، حسین اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یاد رکھنا یزید پلید ہے، یزید ملعون ہے، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید پھپھی کے ساتھ میں نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے، یزید اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے، یزید کوئی رشتے کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتا ہے، اس کے سامنے شریعت کوئی شریعت کی کوئی اوقات اور ویلو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیغام اس حضرت امام حسین تک خط کے ذریعے آتے رہے۔ آخرکار امام حسین نے اتمام حجت تو کرنا ہی تھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے کہا ایسا کرو کہ بھائی اب تم چلے جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، ان لوگوں نے غداری کی، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے دو بیٹے حضرت ابراہیم اور محمد تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں واقعہ اگر پوری ہر ایک کی شہادت کا بتاؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا، انشاءاللہ نام بتاتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہوں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ طلب کے بولے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دو بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے حضرت محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں اب لوگوں تڑپ جاؤ گے، واقعہ آئے گا، مچل جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ مقام ثعلبہ میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ نے اپنے غلام، آپ نے اپنے قاصد حضرت قیس بن مصر کو آپ نے کوفہ بھیجنے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے تیار کیا۔ آپ نے فرمایا او قیس کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ والوں کو جا کے بتانا، اے کوفہ والوں سن لو، تیار ہو جاؤ، حسین ابن علی مکہ سے روانہ ہو گئے، وہ چند ہی دنوں کے بعد تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے نبی کے نواز امام حسین کا غلام، امام حسین کے قاصد حضرت قیس بن مصر، آپ جب کوفہ پہنچ رہے تھے کہ کوفہ میں چاروں طرف سے ابن زیاد نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، چاروں طرف لشکر یزیدی کو ابن زیاد نے بٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت قیس پہنچے فوراً یزیدی لشکر نے حضرت قیس کو دیکھا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد میں حضرت قیس کو دارالامارت میں لے گئے۔ دارالامارت میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ حضرت قیس پہنچے ہیں، ابن زیاد بولا کیا ارادہ ہے، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ حضرت قیس بولے میں اس لیے آیا ہوں، میرے آقا حسین نے مجھے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا۔ محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ ذرا سب لوگ بول دیں یا حسین۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی لگ رہا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین کے قاصد حضرت قیس بن مصر جب ابن زیاد کے پاس، بھائی میری طرف دیکھیے، آپ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھیے، پھر بات نکل جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ غلام میرے نبی حضرت امام حسین کے غلام حضرت قیس کا واقعہ سنیں گے آپ تو تڑپ جائیں گے۔ حضرت قیس بن مصر جب ابن زیاد کے پاس پیش کیے گئے تو ابن زیاد نے کہا کیوں آئے ہو یہاں، کس لیے آئے ہو؟ حضرت قیس بن مصر دیکھیے ایک ہے، مگر یاد رکھنا جس کے اندر وفا ہوتی ہے، جس کے اندر پیار ہوتا ہے، جس کے اندر عشق ہوتا ہے، وہ سینہ تان کر ظالموں کے سینے پہ چھڑ کے بولتا ہے۔
اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا خوف، رسول کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں نبی کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں، وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت قیس بن مصر سے جب اتنا کہا تو اس نے کہا ایسا، حضرت قیس نے کہا کہ میں حسین کا بھیجا ہوا حضرت حسین کا قاصد ہوں، امام حسین آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ لوگ بیعت کرنے کے لیے کوفہ کے تیار ہو جائیں، میں چند دنوں کے بعد آنے والا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں یہاں کے؟ بولے کیا حالات ہیں؟ بولے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ میں بے شمار خطوط تمہارے کوفہ سے پہنچے ہیں، اور کوفہ والوں نے کہا حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنا سر دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے قربان حاضر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت قیس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ حسین نے فرمایا ہے کہ میں بتا دوں کہ تم لوگ بیعت حسین کی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولے نہیں، یہاں حسین کی بیعت نہیں ہوگی، یہاں بیعت یزید کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا نہیں، اب تو چل دارالامارت میں، اگر خیر چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، مگر جو نبی سے پیار کرتا ہے، جس کے دل میں عشق ہوتا ہے، تو وہ موت کو نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ موت سے زیادہ، وہ زندگی سے زیادہ موت کو اپنے گلے لگانے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت قیس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بولے دارالامارت کی چھت پہ چڑھ اور حسین کو بھی گالی بک، حسین کو برا کہے، حسین کے باپ کو برا کہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا حضرت قیس کا دل پھٹ جاتا ہے، جلال میں آ جاتے ہیں، چہرہ امام حسین کی برائی کو سن کر سرخ پیلا لیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دل میں خیال کیا، غصہ تو آیا، غصہ آیا مگر اس وقت میں کنٹرول کیا۔ آپ چل ابن زیاد، تیرا حکم ہے دارالامارت پہ چڑھنا ہے مجھے، دارالامارت کی چھڑ پہ، مگر یاد رکھو جب اللہ کام لیتا ہے کیسے کام انجام دیتا ہے۔ او میرے کریم آقا کے غلاموں، جناب حضرت قیس نے فرمایا چل مجھے دارالامارت کی چھت پہ چڑھا دے۔ دارالامارت کی چھت پہ جیسے ہی یہ میرے کریم آقا کا غلام حضرت قیس بن مصر چڑھے ہیں، وہ تو ظالم کہہ رہا تھا حسین کو برا بولنا ہے، حسین کو گالیاں دینا ہے، حسین کے نانا کے بارے میں زبان کھولنا ہے، لیکن اللہ کا کرنا جناب قیس کی زبان پہ کلمہ شہادت ذکر سب سے پہلے کلمہ آتا ہے۔ او کوفہ والو سن لو، تم نے بے وفائی کی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے درمیان، تمہارے پاس میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آنے والا، مکہ چھوڑ کے کربلا آنے والا، کوفہ آنے والا حسین کون ہے؟ یہ بولتا ہے حسین کے بارے میں زبان کھولو، یہ بولتا ہے حسین کی ماں کے بارے میں زبان کھولو۔ اب حضرت قیس بولے تڑپ جاؤ گے میرے آقا کے غلاموں، زبان سے سبحان اللہ کی صدایں بھی بلند ہوگی، انشاءاللہ ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ جناب قیس دارالامارت کی چھت پہ چڑھ کے آپ نے فرمایا او کوفیو، او ابن زیاد کے چیلو، او ظالمو سن لو، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ حقیقت کو بیان کرنا ہے، حقیقت کو آشنا کرنا ہے۔ آج قیس حسین کا غلام تمہارے سامنے حقیقت بیان کرنے کھڑا ہو گیا ہے۔ او لوگوں سن لو، جو حسین آ رہا ہے وہ کون ہے؟ اب سنو، وہ حسین وہ ہے جسے میرے کریم آقا نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے، حسین وہ ہے جس کی بابت میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ او لوگوں سن لو، حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ میرے کریم آقا نے فرمایا حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کا بھائی حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ او لوگوں سن لو، حسین کون ہے؟ حسین کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کون ہے؟
حسین وہ ہے جب عید کا دن تھا کپڑے نہیں تھے ماں کی بارگاہ میں حسن و حسین آئے تھے کہنے لگے ماں جی فاطمہ ہمارے پاس میں کپڑے نہیں ہیں دنیا کار بندہ عید کے دن نئے کپڑے پہنتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے ہم نے بھی یہ حسین نے بھی اپنی ماں سے جا کے عرض کیا تھا ادھر عرض کرنا تھا جبرائیل جنت سے جوڑے لے کے آئے تھے حسین وہ ہے اب لوگوں فیصلہ کر لو اتنی شانوں والا حسین جو جنتی جوانوں کا سردار جس کی بغیر مرضی کے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے حسین وہ ہے جس کو میرے کریم آقا نے کندھوں پہ بٹھایا ہے یہ تو حسین کی شان ہے میں اس حسین کو کیسے برا کہوں یہ بولتا ہے مولا علی کو برا کہے میں حسین کے بابے کو کیسے برا کہوں حسین کا بابا وہ ہے میرے کریم آقا نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کو میرا نبی مولا کہے کائنات کا سب سے افضل نبی کائنات میں زمین و آسمان میں میرے مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے 2,24,000 انبیاء و رسول لائے مگر کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہ شانوں میں ہے نہ افضلیت میں میرے نبی کی طرح نہ حسن میں میرے مصطفیٰ کی طرح نہ کمال میں میرے مصطفیٰ کی طرح جب کوئی نبی میرے نبی کی طرح نہیں تو اسی نبی کا فرمان ہے جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اس علی کے بارے میں کیسے برا بولو 1,000 مردوں سے لڑنے والا بندہ عمر ابن بدھ جب سامنے آیا علی کے میرے مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا کے فرمایا کہ علی اس سے جنگ کرنا ہے حضرت علی نے مصطفیٰ جان رحمت کے سینے سے لگنے کے بعد 1,000 سے لڑنے والے پہلوان کو آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین میں گرا دیا ہے وہ علی جو خیبر کا ایک قلعہ تھا اس کا ایک دروازہ تھا 40 لوگ کھولتے 40 لوگ بند کرتے مگر جلال مصطفیٰ میں آ کے میرے مصطفیٰ کی معجزے والے دست کرم کے رکھنے کی وجہ سے علی کے اندر حضور اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی تھی کہ علی جلال میں آئے عشق مصطفیٰ میں آ کر اس خیبر کے دروازے کو اس خیبر کے دروازے کی پھاٹک کو جس سے 40 لوگ کھولیں 40 لوگ بند کریں علی تنہا اٹھا کر پھینک سبحان اللہ سبحان علی اللہ اٹھا کر تنہا پھینک دیں علی تنہا اٹھا کے پھینک دیں اس علی کو میں کیسے برا کروں اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولا علی کے بارے میں کیسے زبان کھولوں اب وہ حضرت قیس دارالامارت پہ چھڑ کے اللہ اکبر کبیرہ آج جو دشمنوں کا گڑا ہے جو حضرت امام حسین کے خلاف بولنے کے لیے دارالامارت گورنر ہاؤس پہ حکومت یزید کی ہے آدمی یزید کے لشکر یزید کے بولی حسین والی ہو رہی ہے تذکرہ حسین کا ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ بولے میں حسین کی ماں کو کیسے برا کہوں حسین کی ماں وہ ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا سیدۃ نساء فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ وہ ہے جس نے پردے کا اتنا انتظام کیا ہے اتنا احترام کیا ہے پردے کی اتنی پابندی کی ہے کہ دنیا میں اس نے پردہ حضرت حسین کی ماں نے کیا ہے اللہ کو ادا پسند آ گئی اللہ کو اپنے محبوب کی بیٹی کا یہ انداز زندگی پسند آیا اللہ نے اعلان فرمانا ہے کل بروز محشر جب تمام اولین و آخرین 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی مرد و عورت موجود ہوں گے جب حضرت فاطمہ پلسرات سے گزریں گی اللہ فرمائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو میرے محبوب میرے لجپال کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے فاطمہ گزرنے والی ہے تو پھر ہمیں صدا لگانی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ ایسے
ایسے نہیں بھئی ایسے خاموشی کے ساتھ نہیں یار لہک کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جی لگا کے بولے سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین اور مصطفیٰ ہے اس میں حسنین اور مصطفیٰ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر میرے کریم آقا کے غلام حضرت قیس خطبہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کی شانوں کا بات یہی تو چل رہی تھی نا اچھا لگ رہا ہے لگ کے بولے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ جناب حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پہ چڑھ کے میرے کریم آقا کی شانیں بیان کر رہے ہیں حضرت مولا علی حضرت حسنین کریمین کی شانیں حضرت فاطمہ خاتون جنت کی شانیں بیان کر رہے ہیں ادھر سے یزید ابن پلید ابن زیاد کا اعلان ہو گیا او لشکریو ارے کیا دیکھ رہے ہو میں نے اسے حسین کی مذمت کرنے کے لیے بھیجا تھا میں نے اسے حسین کو برا بھلا کہنے کے لیے بھیجا تھا ارے اس نے کیا کیا ہے اسے کمبخت کو معذاللہ بولا وہ بدبخت بد زبان ہو کے بولا وہ بولا اس کمبخت کو جاؤ اور اسے دارالعمارت سے اس کا سر کاٹ کے نیچے پھینک دو اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ دارالعمارت کی چھت پہ چڑھ گئے ہیں مگر تذکرہ حسین کا ہو رہا ہے حضرت امام علی مقام کے یہ جانے ساتھ حضرت قیس بن مصر اب ظالم ایک جاتا ہے یزیدی وہ دارالعمارت کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور چڑھنے کے بعد میں آپ کے سر کو کاٹتا ہے تن سے جدا کیا اور وہیں سے نیچے پھینکتا ہے آپ کی زبان پہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون گویا کہ حضرت قیس کہہ رہے کہ افضل ہے کل جہان میں امام حسین کا یہ قاصد حضرت قیس ان ظالم یزیدیوں سے ڈرے نہیں پھر بھی زبان پہ کی ترانہ ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور اس وقت کے دور میں حضرت قیس نے کہا ہوگا ایک پل ہے جہان میں ایک پل ہے اس دور میں حضرت کو اس وقت میں موجود تھا نا معاملہ آج گزر گیا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک پل تھی مگر حضرت قیس کہہ رہے ہیں ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی ایک پل ہے جہان میں حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہیں صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے نبی حضرت امام علی مقام امام حسین کے غلام آپ کے یہ شہدائی آپ کے محب آپ کا جانثار اس طریقے سے اپنی جان کو دے دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو عزی شم میں پہنچتے ہیں آپ کو عزی شم میں جب پہنچے وہاں پر یزیدی لشکر کو لیے ہوئے ہر موجود تھا 1000 کا لشکر ہر کے پاس
میں تھا. حر کے پاس میں جیسے ہی حضرت امام حسین آئے, آپ کا قافلہ جا رہا ہے. حر کہنے لگا او حسین رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اس لیے کہ مجھے روکنے کا حکم ہے. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کسی چٹیل میدان میں روک دیا جائے, کسی بیابان جنگل میں روک دیا جائے. امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا میں رکنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگا او حسین میں بھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں بھی, میرے جملے پہ غور کرے, میں بھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. مورخین بیان کرتے ہیں جب حضرت امام حسین کا مقابلہ یزیدی لشکر سے ہوا تھا, یہ حر جو ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یزید امام حسین کے قتل کے لیے راضی ہے, امام حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے, امام حسین کی کوئی بات مانے گا نہیں. انہیں یہ پتہ نہیں تھا, بس انہوں نے سنا کہ لشکر کو لے کے جانا ہے, یہ لے کر پہنچ گئے. امام حسین نے کہا مجھے آگے جانے دے, یہ بولے نہیں. امام حسین نے کہا تجھے تیری ماں روئے. جب اتنا سنا تو حر بولے امام حسین میں تمہاری ماں کو نہیں کہہ سکتا, تم نے تو میری ماں کو کہا ہے, اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا میں بھی بدلے میں اس کی ماں کو کہتا, مگر میں تمہاری ماں کو اس لیے نہیں کہہ سکتا, تمہاری ماں خاتون جنت جنت عورتوں کی سردار ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت فاطمہ کے نام کا بے ادبی نہ کرنے کا صدقہ یہ عطا فرمایا کہ حضرت حر کو جب یزیدی لشکر سے جنگ تیار تھی تو حر امام حسین کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ ادا حر کی اللہ کو بڑی پسند آئی, ادا اللہ کو بڑی پسند آئی. اور اب جلدی میں تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں, وقت زیادہ نہیں لینا ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ. 1 گھنٹہ ہو گیا, جی لگا کے بولے یار. جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اور مجھے آگے جانے دے. بولا نہیں جانے دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین سے کافی وقت ہو گیا, وقت ظہر کا گیا. امام حسین کے بیٹے جناب امام زین العابدین آپ نے اذان ادا فرمائی. امام حسین نے فرمایا بیٹے زین العابدین اذان پڑھو. کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت امام زین العابدین اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. او میرے کریم آقا کے غلاموں, حضرت زین العابدین نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد میں نماز ہوئی. ادھر یزیدیوں کی نماز ہے, ادھر حسین کی نماز ہے. امام حسین نے فرمایا نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی تھی لوگوں. روز رکوع ادھر بھی ہے, رکوع ادھر بھی ہے, سجدہ ادھر بھی ہے, سجدہ ادھر بھی ہے, قیام ادھر بھی ہے, قیام ادھر بھی ہے, شہود ادھر بھی ہے, تشہد ادھر بھی ہے. ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی جماعت ہے, ادھر بھی جماعت ہے. حسین نے فرمایا او میرے آقا کے غلاموں, نماز کو نہ دیکھنا, نہ رکوع کو دیکھنا, نہ سجدوں کو دیکھنا, نہ مسجد کے ممبر و محراب کو دیکھنا, نہ مسجد کی دیواروں کو دیکھنا. او حسین پھر کیا دیکھیں؟ حسین نے فرمایا لوگوں جب بھی بات آئے تو رکوع و سجدے کو نہیں دیکھنا ہے, یہ دیکھو کہ نماز پڑھانے والا کون ہے, نماز پڑھانے والا کون ہے. آپ نے فرمایا اگر نماز پڑھانے والا حسینی ہو, امام حسینی ہو یا حسین ہو تو وہ عبادت بھی قبول ہے, وہ نمازیں بھی قبول ہے. اور جس نماز کا نمازی, جس نماز کا امام, نماز پڑھانے والا یزید ہو یا یزیدی ہو, وہ نماز بھی لعنت ہے, وہ روزہ بھی لعنت ہے, وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے, وہ عبادت بھی مردود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میں امام علی مقام امام حسین نے یہ باتیں ہوتی رہی, وقت گزرتا چلا گیا. عصر کی نماز کا وقت آیا, آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد پھر مغرب نماز پڑھنے, نماز مغرب کا وقت آیا, نماز مغرب پڑھی. پھر عشاء کی نماز, عشاء کی نماز کے بعد میں آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم فرمایا میرے اہل خانہ, او میرے گھر والوں اب
سفر تیار کرو، اب سامان کو باندھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اور سامنے آ جاتا ہے، اور نے کہا حسین میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، ہاں مگر ایک راستہ ہے، دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لو۔ ایسا کرو یا کوئی ایسی جگہ چلے جاؤ جو نہ مدینہ کو راستہ جاتا ہو نہ کوفہ کو جاتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین سے اس کے بعد میں کہنے لگا ہاں حسین ایک میرا مشورہ ہے، اگر اسے آپ قبول فرما لیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا بتا وہ تیرا مشورہ کیا ہے؟ اور کہنے لگا وہ مشورہ یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے، نماز کے بعد میں جب ہمارے لشکر والے سو جائیں تو تم چلے جانا، آگے چلے جانا، پھر جو معاملہ ہوگا وہ میں کہہ دوں گا کہ ہم عورتوں اور خاتونوں کی وجہ سے ہمارا خیمہ دور لگا ہوا تھا، ہم دور سوئے ہوئے تھے، لشکر سو گیا، خیمے کے تمام لشکری سپاہی سو گئے اور حسین اپنا کام تمام کر کے یعنی آگے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دل میں خیال حضرت حسین تک بات پہنچی، امام حسین نے اس بات کو مان لیا۔ آپ نے تمام یزیدی وہ سپاہی سو جاتے، امام حسین آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں جب آپ مقام نینوا میں پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ کے خیمے لگا لیے گئے، وہاں پر آپ کے کجاوے رکھ دیے گئے، تمام سامان کو رکھا گیا۔ امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر آنکھ کا لگنا تھا، امام حسین کی آنکھ لگی، میرے کریمہ کا خواب میں تشریف لائے، میرے کریمہ کا خواب میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد میں فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہیں شہید ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او میرے گھر والوں سب ٹھہر جاؤ، سکون سے اپنا سامان رکھ لو، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی بابت میرے کریمہ کا نے، میرے نانا نے میری پیدائش کے وقت میں یہ اعلان فرما دیا حسین تجھے کربلا میں شہید ہونا ہے، یہ کرب و بلا ہے، مجھے یہاں پہ شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فرمانے کے بعد میں آپ نے اپنے گھر والوں میں ایک تقریر فرمائی اور آپ نے فرمایا او میرے جانثارو، او میرے گھر والوں سن لو، او میرے گھر والوں میرے جانثارو سن لو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اس روئے زمین میں، یہ زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق میں میرے گھر سے زیادہ عزت والا گھر کوئی نہیں ہے، میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار کسی کا ساتھی نہیں ہے، میرے گھر والوں سے اچھا کوئی گھر والا نہیں ہے، یہ ساری باتیں مجھے تسلیم ہیں او میرے گھر والوں، مگر حسین تمہیں اجازت دیتا ہے، رات کا سناٹا ہے، تم جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ، حسین کا سر تو یزید کو لینا ہی ہے، اس لیے کہ حسین یزید کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں یزید کو تم سے کوئی مطلب نہیں، یزید کا مقصود تو سر حسین ہے، یزید کا مقصود تو سر حسین ہے، وہ میرا سر لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امام حسین نے جیسے ہی آپ نے تقریر فرمائی ادھر جناب حضرت عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، تڑپ کے سبحان اللہ، راؤل جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، ادھر حضرت غازی عباس علمدار کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت غازی عباس علمدار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں آپ نے فرمایا او بھیا حسین ہمیں تم جانے کی کیسے اجازت دے رہے ہو؟ وہ زندگی جس زندگی میں حسین کی بے وفائی کا داغ ہماری زندگی پہ لگاؤ، وہ زندگی ہمیں قبول نہیں ہے، اس زندگی سے اچھی تو ہمارے لیے موت ہے، او حسین ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن سجا کھڑے ہو جاتے ہیں، حسین تم جانے کی باتیں کرتے ہو، میرا جی تو یہ چاہتا ہے اے حسین آپ کے نام پر 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤ اور قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، 1000 بار کیا جاؤ، حسین یہ تو گوارا ہے مگر آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے نبی کے غلام حضرت زہیر بن
البقین البجلی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تم جانے کی بات کرتے ہو، ابن زہیر کا دل کا خیال تو یہ ہے جب تک بھی زہیر کے سینے میں جسم میں ایک بھی خون قطرہ باقی رہے گا حسین کے نام پہ قربان کرتا چلا جائے گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ میرے نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ایک وفادار اور کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابن سعد عبداللہ حنفی آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد میں کہنے لگے حسین جانے کی باتیں کرتے ہو، میرے دل کا تو خیال ہے 1000 مرتبہ کاٹا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے کاٹا جائے پھر زندہ کیا جائے، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 بار کر کیا جاتا رہے، آخر میں مجھے زندہ جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ حسین یہ تو گوارا ہے مگر آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں، آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں۔ کیوں گوارا نہیں؟ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک ایک کر کے میرے کریم آقا کے غلاموں، پھر اس کے بعد میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ظالم ابن زیاد کی طرف سے جو پہلا تیر پھینکا ہے وہ کوئی اور نہیں ابن زیاد، وہ ابن زیاد کا چیلا عمر ابن سعد۔ اور یاد رکھو عمر ابن سعد یہ ہے کون؟ عمر ابن سعد یہ میرے نبی کے اس یار، اس صحابی کا بیٹا ہے جسے حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ یہ عمر ابن سعد جو ہے یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی 10 مبشرہ صحابہ میں سے، جو 10 حضور کے صحابہ ہیں نا، حضور کے 10 صحابہ ہیں، ان 10 میں سے ایک صحابی جو جنتی ہیں ان کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص کا ان کا بیٹا یزیدی ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذہن میں لالچ، ہوس، پیسے کی بھوک، دولت، حکومت۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں کرسی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں پردھانی مل جائے، ہمیں چیئرمینی مل جائے، ہم بدائق بن جائیں، چاہے مسلک کا کام ہو یا نہ ہو، دین کی باتیں ہو یا نہ ہو، مگر ہمیں حکومت مل جائے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ حکومت صرف تمہیں دنیا میں کام آ سکتی ہے، یہ الگ بات ہے دنیا میں تمہاری بلڈنگیں بن سکتی ہیں، دنیا میں عالی شان کار سے تم سفر کر سکتے ہو، عیش اور آرام کے کمروں میں ایئر کنڈیشن روموں میں زندگی گزار سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ 50 60 70 80 90 100 سال تک کی عمر جس کے لیے تم نے مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا، جس کے لیے تم نے امام حسین کو ناراض کرنا نہیں چھوڑا، جس کے لیے تم نے صحابہ کو ناراض کرنا نہیں چھوڑا، جس کے لیے تم نے یہ فکر نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا نہیں ہے، مصطفیٰ ناراض ہے یا نہیں ہے، حسین ہم سے راضی ہیں یا نہیں، یہ راضی ہو یا نہ ہو مگر دنیا والے ہم سے راضی ہو جائیں۔ مگر میرے کریم آقا کے غلاموں، عارف رضا قریشی نے حضور کی ایک حدیث پڑھی، اس دن سے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو او میرے امتیو ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ دنیا والوں کو منانے میں لگ جاتا ہے، دنیا
دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے پوری عمر بیت سکتی ہے, پوری عمر ختم ہو سکتی ہے, مگر دنیا والوں کو وہ راضی نہیں کر سکتا ہے. کبھی چچا ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی چچی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی تاؤ ناراض ہوتا ہے تو کبھی تائی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی بھائی ناراض ہوتا کبھی بھابھی ناراض ہوتی ہے, کبھی محلے والا کبھی پڑوسی ناراض ہو جاتا ہے. مگر میرے کریم آقا کے غلاموں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے کام کر لو, دنیا ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے, صرف وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلاموں صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ, اللہ اگر تم سے راضی ہو گیا تو پوری دنیا تم سے راضی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کام اتنا ہے کہ اللہ کو راضی, اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا تم سے راضی ہو جائے گی. اگر اللہ ناراض ہے تو سب کو راضی کرتے رہو, کبھی کوئی روٹھے گا کبھی کوئی روٹھے گا, ایک کو منا لو وہ پوری کائنات کو تمہارا غلام اور فرما بردار تابع بنا دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو پیغام ہمیں دیا ہے. اور حسین پاک نے آج ذکر حسین کی محفل ہے, امام حسین کے ماننے والے اپنی اپنی محبت اور عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں. کوئی ڈھول بجاتا ہے, کوئی تاشے بجاتا ہے, کوئی ناچتا ہے, کوئی کودتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, وہ اس کا مقدر ہے کیا کر رہا ہے. مگر اسے پر کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا حسین اس سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں. بھئی میرے کام اور علماء کا کام بتانے کا ہے, برا لگے لگتا رہے کوئی بات نہیں, مگر میرے عزیز یہ غور کر لے کہ جو تو کام کر رہا ہے کیا اس سے تیرے حسین راضی ہیں؟ اگر حسین راضی ہیں تو کوئی بات نہیں کرتا رہے, اور اگر حسین راضی نہیں تو اللہ کے بندے ہم نبی کے غلام یہی تجھے مشورہ دیں گے, وہ کام کر کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو, رسول اللہ بھی راضی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام. سب سے پہلے جو بات کیا چل رہی تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ابن سعد, اس نے سب سے پہلے تیر حضرت امام حسین کے لشکر کی طرف پھینکا اور اپنے سپاہیوں سے کہا سپاہیوں گواہ رہنا, سب سے پہلے کسی نے تیر پھینکا ہے تو اس کا نام ابن سعد. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے سب سے پہلے تیر پھینکا, اس کے بعد میں اب جو جنگ شروع ہو جاتی ہے, میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتا چل رہا ہوں, بات بہت جلدی سے 10-15 منٹ میں انشاءاللہ اب گفتگو ختم کرنے کی بات ہے. محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. آپ لوگ تو آج سننے آئے ہیں آپ کی, مگر ذوق اور آپ کے شوق کو دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے, مگر میں مجبور یہ ہوں کہ آج لگاتار 10-12 دن مجھے ہو گئے بولتے ہوئے, اور ابھی پورا مہینہ اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی کو امام حسین کا ذکر کرنا ہے, تو ابھی بہت وقت باقی ہے. مگر آپ لوگوں کی محبتیں, آپ کے ذوق کو دیکھ کر عارف رضا قریشی بھی آج تھوڑا شوق میں آ گیا ہے. آپ لوگ ایک بار اور اپنے ذوق کا اظہار کر دیں تو تھوڑی گفتگو آگے بڑھ جائے. جی لگا سبحان اللہ. اب ابن سعد کی طرف نے ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کے حکم پر 2 لوگ آئے, سالم و یسار. سالم و یسار آتے ہیں یزیدی لشکر کی طرف سے, ادھر امام حسین کے لشکر کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی, حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی آپ آئے. آپ نے جیسی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے, سالم و یسار بولے, اس لیے کہ عبید اللہ یہ جو سالم و یسار تھے یہ کوفہ کے رہنے والے, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمیر کے سامنے میں مقابلہ کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھی, اپنی انسلٹ سمجھنے لگ گئے. بولے او عبداللہ ابن عمیر کلبی ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, اگر تمہیں مقابلہ کرنا تو حر کو بھیجو, اگر تمہیں مقابلہ کرنا تو زہیر بن قین بجلی کو بھیجو, اگر تمہیں مقابلہ کرنا تو حبیب بن مظاہر کو بھیجو. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی آپ نے فرمایا او زانی کے بیٹے کیسی باتیں کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے, بڑا پہلوان نامور سورما سمجھتا ہے. تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے عبداللہ کے سامنے آ, ابھی پتہ چل جائے گا تیرے اندر کتنی طاقت ہے اور حسین کے غلام کے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آیا دوڑتا ہوا, آگ بگولا ہو گیا, حملہ کرنے آ گیا. میرے نبی کے اس غلام حضرت عبداللہ نے آپ نے وار کو خالی کیا, بار خالی کرنے کے بعد میں ایسا تلوار کا وار کیا کہ 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کا ساتھی پھر سالم آیا, اس نے آنے کے بعد میں فوراً حملہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, آپ کی انگلیاں کٹی, مگر آپ نے دوسرے ہاتھ میں
میں تلوار لی, ایسا وار کیا کہ اسے جہنم میں پہنچا دیا, اسے واصل جہنم کر دیا. سلسلہ بڑھتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں آگے چلتی رہیں. شہادت کے لیے شہادت کے جام حضرت امام علی مقام امام حسین کے دیوانے مستانے فرزانے شہادت کا جام پیتے رہے. حضرت زہیر بن قین بجلی آپ بھی لوگوں سے ظالموں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت حبیب بن مظاہر بھی زخموں سے چور ہونے کے بعد میں ظالم یزیدیوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا. حضرت حرملہ حضرت حر کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے بھی حضرت امام حسین کے چاہنے والے, حسین سے محبت کرنے والے, حسین سے عقیدت کرنے والے, کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار میں, اس کربلا کے تپتے ہوئے اس چٹیل میدان میں اس وقت میں حاضر تھے. ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا, حسین جب تک ہم لوگ باقی ہیں, ہمارے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ باقی ہے, حسین آپ کے گھر کا ایک بچہ بھی نہیں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نبی کونین کے نواسے امام حسین کے غلام جانثاری اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کرتے رہے. الغرض کے تمام میرے آقا امام حسین کے چاہنے والے, آپ کے دیوانے, آپ کے غلام, آپ کے غلام جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. اب تمام جانثاران حسین شہید ہو گئے. اب علی کے لالوں کی باری آئی ہے, فاطمہ کے چمکتے ہوئے لالوں کی باری آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اس جنگ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے 4 بیٹے امام حسین کے ساتھ میں تھے. حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسین کے کوفہ آنے سے پہلے حضرت مسلم بن نقیل شہید ہو گئے. حضرت عقیل کے اور اس کے علاوہ 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. حضرت علی کے 5 بیٹے حضرت امام حسین کے علاوہ اور بھی شہید ہوئے. حضرت غازی عباس, حضرت عبداللہ, حضرت عمر بن علی, حضرت عثمان بن علی, حضرت ابو بکر بن علی, حضرت امام حسین کے ساتھ میں کربلا جانے والوں میں آپ کی بہن حضرت زینب بھی ساتھ میں ہے, حضرت شہربانو بھی ساتھ میں, ام البنین بھی ساتھ میں, حضرت سکینہ حضرت امام علی مقام کی بیٹی بھی ساتھ میں, 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی ساتھ میں ہے. حضرت زینب کے 2 بیٹے امام حسین کے بانجے حضرت اونو محمد بھی شہید کیے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میں یہ تمام لوگ جب شہید ہو گئے, اس کے بعد اب امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم امام حسن کا بیٹا جاتا ہے. بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاسم رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں, کہتے چچا جان مجھے اجازت دیجئے, اب ان ظالموں نے ہم پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے, بے شمار پریشانی ڈالی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آ کے عرض کرتے چچا جان مجھے اجازت دیجئے, ان ظالموں سے جا کر جنگ لڑتا ہوں. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا, او میرے بھتیجے حسین قاسم, تم کون ہو؟ تم میرے بھائی کی یاد ہو. جب میرے بھائی کی مجھے یاد ستاتی ہے قاسم, تمہیں دیکھ لیتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے. او قاسم تمہیں نہیں جانا ہے, تمہیں دیکھ کے اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کر لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاسم بار بار اصرار کرتے ہیں. اس کے بعد میں آپ نے سینے سے لگایا, اپنے بھتیجوں میدان کارزار میں بھیج دیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر یزیدی ایک سپاہی کا بیان ہے کہ قاسم کتنے حسین تھے, کتنے خوبصورت تھے. ایک سپاہی کا بیان, سپاہی کہتا ہے او لوگوں میں نے اس سے زیادہ حسن والا کوئی نہیں دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ میدان کارزار میں کوئی آسمان سے چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے آ گیا ہے. چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے آ گیا. امام حسین یار کیوں نہ ہو خوبصورت فاطمہ کے زہرا کے پھولوں کی چمکتی ہوئی کلی کا ایک گنچا. حضرت مولا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ گئے. آپ جیسے ہی پہنچے آپ نے کہا کون ہے یزیدی جو قاسم حسین کے بیٹے سے آ کے مقابلہ کرے گا. حسن کے بیٹے سے آ کر کون مقابلہ کرے گا؟ جب اتنا سنا تو سب کے سناٹے, کوئی
کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی سامنے جانے کو تیار نہیں، اللہ اکبر کبیرہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الغرض کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو حسن کے بیٹے علی فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا کی کلی سے آئے مقابلہ کرے، حضرت علی شیر خدا کے لال سے مقابلہ کرے، ہے کوئی جو سامنے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں کوئی بھی خاموش، ہر پورا مجمع پہ سناٹا ہے، یزیدی لشکر خاموش ہے، کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت قاسم کی بار بار للکار پہ ابن سعد کہنے لگا او ظالمو، او بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ایک نوجوان ہے، ایک چھوٹی سی عمر کا نوجوان ہے، قاسم حسن کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، تمہیں بار بار للکارتا ہے، بار بار تمہیں دھمکی دیتا ہے، تم اس کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ او لوگو سن لو، اس کے سامنے جا کے مقابلہ کرو۔ عمر ابن سعد نے کہا او رزق پہلوان، تو بڑا نامی گرامی پہلوان مانا جاتا ہے، تو کیوں خاموش ہے؟ جا تو جا کے مقابلہ کر۔ محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ مائک آپریٹر صاحب کے دل میں اب یہ ہے کہ تقریر ختم کر دی جائے، مائک میں فرق نہیں لگا آپ کو؟ مجھے تو لگا بھائی آپریٹر صاحب سو گئے، دیکھیے محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ، اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کارزار میں ہیں، میدان کارزار میں ہیں، اور عمر ابن سعد نے کہا کہ جا کر مقابلہ کر ارزق پہلوان سے۔ اب اچھا ارزق پہلوان جو ہے بڑا بہادر تھا، کئی لوگوں سے ایک وقت میں لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ارزق پہلوان کہنے لگا او عمر ابن سعد، او مجھ سے مذاق نہ کر، یہ بچہ ہے، اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے، تجھے پتا نہیں کہ شام اور علاقے کے لوگوں کو میرے نام سے خوف آ جاتا ہے، میرا نام سنتے ہی لرز جاتے، تھر تھر آ جاتے ہیں۔ او عمر ابن سعد مجھے اس کے مقابلے میں نہ بھیج، میں نہیں جاؤں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا وہ تو جانے ہوئے تھا کہ یہ کس کا پوتا ہے۔ عمر ابن سعد وہ تو جانتا تھا فضیلت کے امام حسین اور حضرت حسن کون ہے؟ یہ حضرت امام قاسم کے ایک باپ ہیں، ایک چچا ہیں، مولا علی کا پوتا ہے۔ حضرت قاسم کے اتنے کہنے کے بعد میں عمر ابن سعد نے کہا او ارزق پہلوان سے بچہ نہ جان، بولے بات کچھ بھی ہے مگر میں نہیں جاؤں گا، میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، ایسا کر چل میں یہ کر لیتا ہوں، میرا سب سے بڑا بیڑا جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں اسے ابھی اس کا سر قلم کر کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بڑا بیٹا گیا ہے، جیسے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچا، جانے کے بعد میں کہنے لگا تو میرے باپ سے دعویٰ دیتا ہے، بڑی اپنی بہادری کا ڈنکا منوانے جا رہا ہے، بڑی دیر سے بکواسے کر رہا ہے۔ حضرت قاسم بولے بکواس نہیں ہے، جتنا علی کے پوتے نے کہہ دیا ہے ابھی کر کے دکھائے گا، سامنے آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت قاسم نے جیسے ہی وہ آیا ظالم، اور اس نے فوراً بار کیا، آپ نے اس کے بار کو خالی کیا، خالی کرنے کے بعد میں آپ نے تلوار کا ایسا پلٹ کے باہر کیا ہے، اسی کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ادھر گرتا ہے ایک ادھر گرتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا بھائی آیا، وہ غضب میں تڑپتا ہوا، خون کی آنکھیں لیتا ہوا، نیلا پیلا ہوتا ہوا، اول فول بکتا ہوا امام قاسم کی بارگاہ میں آیا، بولے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، بولے ابھی تو بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ اس نے وار کیا، حضرت امام قاسم نے اس کے وار کو خالی کر دیا۔ خالی کرنے کے بعد میں آپ نے پلٹ کے حملہ کیا، جیسے ہی پلٹ کے حملہ کرنا تھا حضرت قاسم نے اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، فنار کر دیا، واصل جہنم کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ تیسرا بھائی آیا، اسے بھی آپ نے مار کے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر اب چوتھا بھائی اب خون میں رجستا ہوا، آنکھیں نیلی پیلی کرتا ہوا، اول فول بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ حضرت قاسم بولے او بدبخت و ظالم، او یزید کے چیلو سن لو، گالی تمہارا مقدر ہے، دعائیں ہمارا مقدر ہے، دعائیں ہمارا مقدر ہے۔ تو گالی دے رہا ہے، گالی نبی کے گھر والے علی کے پوتے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچانا جانتے ہیں۔
تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچانا جانتے. یہ جب چاروں بیٹے ارزق کے مارے گئے تو ارزق پریشان ہو گیا. اب مجبور تھا ارزق, اب تو آنا ہی تھا. اب جھومتا ہوا ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آتا ہے اور حضرت قاسم سے کہتا ہے او بچے نوجوان ہوش میں ہو جا, اب تیری موت تیرے سر پہ مڈلا رہی ہے. حضرت قاسم نے کہا او ظالم تجھے پتہ نہیں کہ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, میرے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے, میں حسین کا بیٹا ہوں, فاطمہ زہرا کے چمکتے ہوئے پھولوں کی ایک کلی ہوں. تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں حضرت حسن جنہیں مصطفیٰ نے سینے سے لگایا ہے اس حسن کی اولاد ہوں. ابھی میں چند منٹوں سیکنڈوں میں تجھے بتاتا ہوں, مگر تیری اوقات اور حیثیت تو چاہے کتنا بھی بڑا پہلوان سہی, مگر حسن کے مقابلے میں تیری حیثیت حسن کی نظروں میں ایک مکھی اور ایک مچھر سے زیادہ نہیں. طلب کے بولیے یا رسول اللہ. میں آپریٹر صاحب جیسا میں بول رہا تھا, آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے ہلکی سی. ہاں جی لگا کے بول دے سبحان اللہ, اور طلب کے بول دے یا رسول اللہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اتنا فرمایا اس سے, آپ نے فرمایا تو ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ میرے سامنے بساط اور اوقات نہیں رکھتا ہے. جب اتنا سنا تو آگ بگولا ہو جاتا ہے, پریشان ہو گیا. اور پریشان ہونے کے بعد میں حضرت قاسم پہ نیزے سے وار کیا. نیزے سے وار کرنے کے بعد تلوار نکالی, اور جیسے ہی تلوار نکالی ہے کیا دیکھتا ہے امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی ہے. محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ. حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی تلوار نکالی, اور جیسے ہی تلوار پہ ارزق پہلوان کی نظر پڑی بولے او قاسم یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے, یہ گھوڑا بھی میرے بیٹے کا ہے. حضرت قاسم نے فرمایا او ظالم سن لے, یہ تلوار تیرا بیٹا مجھے نشانی کے طور پہ دے کے گیا ہے کہ اس تلوار سے تیرے سر کو تن سے جدا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بڑا نامور پہلوان مانا جاتا تھا. اور ارزق پہلوان تیرے نام کے شورے بلبلے غلغلے سنے, بڑا تیرا نام سنا ہے, بڑا تیرا شور سنا ہے, تیری طاقت و بہادری کا نام سنا ہے, مگر تو اتنا اناڑی نکلا کہ تجھے گھوڑے کی زین بھی کسنا نہیں آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھی آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھک کر دیکھتا ہے. جھک کر دیکھا, جیسے ہی جھک کر اس نے گھوڑے کی طرف زین کی طرف جھکتا ہے, جھک کے دیکھا ہے امام قاسم نے تلوار سواری ہے, اور سوار کے ایسا بار کیا ہے اسے دو ٹکڑے کر کے فنار کر دیا ہے, اسے بھی فنار کر دیا. اب حضرت قاسم نے جب یہ بہادر پہلوانوں کو, انہیں طاقتور جنگجو لوگوں کو شہید قتل کر دیا, انہیں خاک و خون میں جب تڑپا دیا, عمر ابن سعد نے کہا او سپاہیو اگر یہی حالات رہے تمہارے ایک ایک کر کے جاتے رہو گے, تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. میں جانتا ہوں علی کون ہے, میں جانتا ہوں علی کون ہے. علی وہ ہے جس نے بدر میں بھی کافروں کو شکست دی ہے. علی وہ ہے جس نے بدر میں بھی کبھی کافروں سے ہارا نہیں. علی وہ ہے جو جنگ خیبر میں بھی کامیاب ہوا ہے. علی وہ ہے جو جنگ خیبر میں خندق میں بھی کامیاب ہوا ہے. علی وہ ہے جو جنگ حنین میں بھی کامیاب ہوا ہے, جنگ صفین میں بھی کامیاب ہوا ہے, جنگ خیبر میں بھی کامیابی کا جھنڈا گاڑا. وہ علی ہے, اس علی کا یہ پوتا ہے. او ظالموں ایک ایک کر کے نہ جاؤ, اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, ہمارے گھر اجڑ جائیں گے. ایسا کرو ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرنا شروع کر دیا. چاروں طرف تلواریں چلاتے جا رہے, چلاتے چلاتے آپ پہ پیاس کا غلبہ لگ جاتا ہے. امام حسین کی بارگاہ میں پلٹ کے آتے کہتے چاچا جان ایک بوند پانی مل جائے, ظالم یزیدوں کو یزیدیوں کو نیست و نابود کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا میرے امام حسین کا سننا تھا. آپ نے سینے سے لگایا, آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اس قاسم
چند منٹوں کو لیے صبر کرو، تھوڑی دیر کا صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر اور ان سے مقابلہ جا کے کر لو، پھر اس کے بعد میں نانا جان کے پاس میں جا کر ان کے دست کرم سے حوض کوثر کا پانی پی لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے جاتے، ظالم یزیدیوں نے اب چاروں طرف سے گھیر کر نیزے، بھالے، تلوار اور اتنے وار کیے کہ آپ کا جسم نازنی چور چور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ زمین پہ تشریف لائے، آپ نے اپنے چچا جان حضرت امام حسین کو پکارا، یا اما تھا ادرکنی، اے میرے چاچا جان میری خبر گیری کیجئے۔ حضرت امام قاسم کی یہ آواز سن کر حضرت امام حسین دوڑ کر جاتے ہیں، حضرت امام قاسم کو اٹھا کر لاتے ہیں، اٹھا کر لائے ہیں، اور لانے کے بعد میں ہاتھ میں آپ نے اپنے بھتیجے کو رکھا، آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے کو دیکھا ہے، پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ دنیا سے الوداع کہتے ہوئے رخصت ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے یہ اپنے بھتیجے کی شہادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی شکل میں پیش کر دی، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر حسین کیا عرض کر رہے ہیں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ آقا حسین امام علی مقام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، پرتنا تو یہ تو کہہ دے، پرتنا تو یہ تو کہہ دے، یہ بندہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت غازی عباس علمدار آئے، سامنے آنے کے بعد میں کہتے ہوں، بھیا حسین یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس سے تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، نبی کونین کے اس نواسوں کو پیاس سے تڑپتا ہوا بھیا حسین دیکھا نہیں جاتا ہے، اجازت دیجئے میں یزیدیوں کے پاس جاتا ہوں، نہر فرات پہ جاتا ہوں، مشکیزہ لے کے جاتا ہوں، ان نبی کے نواسوں کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے چند بوند پانی کے قطرے لے کے آیا ہوں، تاکہ حضرت 6 ماہ کے لیے اس گھر پانی پی لیں، حضرت سکینہ پانی پی لیں، جناب زینب، حضرت قاسم، حضرت امام حسین، حضرت شہروانوں پانی نبی کے گھر والے پی لیں۔ حضرت عباس علمدار نے اتنا کہا، امام علی مقام نے فرمایا، بھیا غازی عباس تم ہی میرا سہارا ہو، تم میرے علمدار ہو، اگر ان ظالموں نے پانی لاتے ہوئے تمہیں شہید کر دیا، میرا علم کون اٹھائے گا، میرا جھنڈا کون بلند فرمائے گا؟ او غازی عباس تمہیں نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بار بار کے اسرار پہ امام حسین سے بار بار عرض کرتے، بھیا حسین اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام کی اجازت مل جاتی ہے، ملنے کے بعد میں آپ نے گھوڑے پہ مشکیزہ رکھا، گھوڑے پہ سوار ہوتے، سوار ہونے کے بعد میں ایک ہاتھ میں تلوار ہے، میرے آقا حسین کا بھائی حضرت علی کا لاج دلارا، حضرت علی کا بیٹا حضرت غازی عباس اب نہر فرات کی طرف چل رہے ہیں۔ یزیدی لشکر والوں نے، سپاہیوں نے دیکھا، نظر حضرت غازی عباس کے چہرے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ پڑ جاتی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، او سپاہیوں روکو، او سپاہیوں عباس کو روکو، اس لیے ساتھ میں مشکیزہ لے کے آیا ہے، اگر پانی خیمہ حسین تک ایک قطرہ پہنچ گیا تو یاد رکھنا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے گھر اجڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی عباس بڑھتے چلے جاتے ہیں، ظالم یزیدیوں نے راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی، تلوار حیدری چمک جاتی ہے، تلوار
حیدری چمکی ہے، ادھر جب آپ نے اپنا رخ کیا تو لشکر کے یزید کو کاٹ کے فنار کر دیا، بائیں طرف آپ نے رخ کیا یزیدی لشکر کو کاٹ کے آپ نے فنار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ مارتے کاٹتے یزیدیوں سے لڑتے ہوئے نہر فرات میں گھوڑا داخل کر دیتے ہیں، نہر فرات میں گھوڑا داخل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشکیزہ بھرا اور اس کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، پانی اٹھانے کے بعد میں ابھی منہ سے لگانا چاہتے تھے، دل میں خیال آیا عباس پانی پی رہا ہے، 6 ماہ کا حسین کا بیٹا نہیں پیا ہے۔ او غازی عباس، وفاداری دیکھو، حسین میرے آقا کے غلاموں، علی کے خون میں اللہ نے کتنی وفاداری رکھی ہے، علی کے خون میں اللہ نے وفاداری کتنی رکھی۔ حسین حضرت غازی عباس کے دل میں خیال آ گیا، او عباس تو پانی تو پی رہا ہے، غازی عباس پانی پی رہا ہے، حسین کے 6 ماہ کے بیٹے نے پانی نہیں پیا ہے، خود حسین نے نہیں پانی پیا، شہربانوں نے پانی نہیں پیا ہے، بہن زینب نے پانی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت غازی عباس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، خیال آنا تھا کہ آپ نے پانی چلو بھرا ہوا پھینک دیا نہر فرات میں، پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو، اب تڑپ جائیں گے، آپ تڑپ جائیں گے، تڑپ کے بولیے۔ حضرت غازی عباس نے چاہا میں نے بھی پانی نہیں پیا ہے، مگر اس گھوڑے کو جانور ہے، گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اس کی لگام کو ڈھیلا کیا، گھوڑا پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ میں نے کہا او غازی عباس کے جانور، او گھوڑے تو جانور ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں ہونا تھا، تجھے تو پانی پی لینا تھا، مگر وہ گھوڑا جواب اپنی آواز میں اپنی زبان میں دیتا ہے، او عارف رضا قریشی، حسین کے غلام، میں پانی پی لیتا، میں جانور ضرور ہو، بے عقل ضرور ہو، بے شعور ضرور ہو، مگر نبی کا گستاخ نہیں ہو، میں بے ادب نہیں ہوں، پانی میں پی لوں گا کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر تاریخ لکھی جائے گی تو پھر وفاداروں میں نہیں غداروں میں لکھا جاؤں گا، اپنا نام بھی غداروں میں لکھوانا نہیں چاہتا ہوں۔ لوگوں، جانور کو بھی شعور ہے کہ یہ نبی کے گھر والے عزتوں والے ہیں، وہ کیسے جانور ہیں جنہیں پتہ نہیں حضور کے گھر والے کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں حضور کے گھر والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غازی عباس، اب آپ پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دائنے بازو میں مشکیزہ لٹکایا اور ٹھانگنے کے بعد، لٹکانے کے بعد میں آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدی لشکر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ او سپاہیوں، پانی نہیں جانا چاہیے، ایک بدبخت ظالم نے پیچھے سے حملہ کیا، آپ کے بازو پہ ایسی تلوار کا وار کیا کہ دایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ غازی عباس کا بازو کٹا، آپ نے اس کو پانی کے مشکیزے کو بائیں کاندھے میں لٹکا لیا، بائیں بازو میں لٹکایا، پھر ایک ظالم آیا، اس نے آپ کے بائیں بازو کو بھی آپ کے تن سے جدا کر دیا، اس کے بعد میں آپ نے اپنے دانتوں سے مشکیزہ دبا لیا ہے۔ یزیدیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ او سپاہیوں، حسین عباس کو روکو، گھوڑا روکو، عباس کو روکو، گھوڑا روکو، پانی روک لو، پانی چھین لو، مشکیزہ چھین لو، تیر مار دو، پانی بہا دو، اس لیے کہ اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حسین کے خیمے میں چلا گیا تو ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاروں طرف سے ظالموں نے، ایک بدبخت آیا، اس نے آپ کے مشکیزے پہ تیر کا نشانہ جھانچ کے مارا، ایسا نشانہ مارا کہ وہ مشکیزے پہ جا کے لگا، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، سارا پانی بہ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں چاروں طرف سے یزیدیوں نے، ظالموں نے، ان پلیدوں نے، ان لعینوں نے حضرت عباس کو گھیر لیا، نیزے اور بھالوں کا مار کر دیا، آپ کے جسم پر نیزے اور بھالے لگنے لگ گئے، جسم آپ کا بے جان ہو گیا، آپ کا جسم نازنین پورا جسم آپ کا زخموں سے چھلی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پکارتے یا آقا ہو
ادرکنی، او بھیا حسین اپنے بھیا عباس کو گلے لگائیے۔ کبیرہ حضرت امام حسین دوڑ کر آتے ہیں، حضرت غازی عباس کو اٹھاتے ہیں، خیمہ حسینی کی طرف لے جاتے ہیں، آنکھ ملتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ بھی میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے گھر کے حضرت فاطمہ کے پھولوں میں کا ایک پھول حضرت غازی عباس بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت شہربانو حضرت جناب سیدہ زینب آئیں، کہنے لگیں بھیا حسین یہ 6 ماہ کا بھیا، 6 ماہ کا بھتیجا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، شاید ان ظالموں کے پاس اس 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لے کر جاؤ، شاید اسے دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے، ان کے دل میں رحم آ جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بہن زینب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے بہن کی مرضی کے مطابق آپ اپنے بیٹے حضرت غازی عباس علمدار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے۔ آپ نے یزیدیوں کے پاس جا کر کہا یزیدیوں اے ظالموں، اے یزیدیوں ظالموں، قصور اگر کوئی ہے تو میرا ہے، مجرم ہوں تو میں ہوں، مگر یہ 6 ماہ کا میرا بیٹا ننھا علی اصغر ہے، یاد رکھو اگر اسے ایک بوند پانی آج دنیا میں دے دو گے، حسین تم سے وعدہ کرتا ہے حوض کوثر پہ تمہیں نبی کونین کے ہاتھوں سے جام دلوائے گا۔ حسین وعدہ کرتا ہے مگر یزیدیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اتنے میں ایک ظالم بدبخت ایک ازلی حرملہ سامنے آیا۔ سامنے آنے کے بعد کہنے لگا حسین اپنے بیٹے کو دکھا تو صحیح، یہ کیسا ہے، پیاس سے کیسا تڑپ رہا ہے۔ آپ کے دل میں خیال تھا شاید اس کے دل کو حضرت علی اصغر کے چہرے کو دیکھ کے کیا اس کا دل پگھل جائے، شاید اسے رحم آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے جیسے ہی کپڑے سے چہرہ کھولا آپ نے اسے دکھانا چاہا کہ ظالم حرملہ نے ایسا آپ کے بیٹے حضرت علی اصغر کے چہرے پہ تیر کا ایسا جچا اور تلا ہوا، ایسا نشانہ تیر کا تیر مارا، ایسا نشانہ جانچ کے کہ آپ کے حلقوم مبارک کو چیرتا ہوا بازو حسین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی ننھی جان امام علی مقام نے شہادت کی شکل میں اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض وہی جملہ کر رہے ہیں، وہی شاعر کہتا ہے جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، پر اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آخر میں اب کوئی بھی نہیں بچتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین اب تیاری جنگ میں جانے کی کرتے ہیں، نانا جان کا سر پہ امامہ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھامتے، پھر نیزات میں لیتے، پھر پٹکا کمر سے باندھتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر گھوڑے پہ سوار ہونا تھا کہ بہن زینب آ گئیں، او بھیا حسین ہمیں اس ویرانے میں اس بے بسی کے عالم میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ادھر حضرت شہربانو کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی میرے سرتاج کہاں جا رہے گئے؟ حضرت زین العابدین کھڑے ہو جاتے ہیں، او بابا جان آپ ابھی نہیں جائیں گے، آپ کا بیٹا زین العابدین ابھی ہے، میں جا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، حسین نے فرمایا او میرے لال زین العابدین تمہیں جنگ میں نہیں جانا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، اس لیے اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو میرے آقا نانا جان کے نسب یعنی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ ایک حضرت زین العابدین بچ کے آئے ہیں۔ کون؟ زین العابدین
میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ دنیا میں انسانی سلسلہ، انسانی جب نسب چیک کیا جائے گا تو اس کے باپ سے چیک کیا جائے گا، باپ سے چلے گا انسانی سلسلہ، مگر جب بھی سلسلہ میرے کریم آقا نے فرمایا لیکن میں ہوں کہ میرا سلسلہ نسب میری بیٹی فاطمہ سے چالو ہوا۔ کس سے؟ فاطمہ سے۔ اور میری بیٹی فاطمہ کے علاوہ جس کا بھی نسب چالو ہوگا وہ باپ سے ہوگا، باپ سے انسانی سلسلہ چلتا ہے، اور جانوروں میں سلسلہ جو چلتا ہے وہ ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے تمہیں یہاں باقی رہنا، یاد رکھو ایک علی کا لال، ایک علی کا لال، ایک نواسہ رسول بچ کے آئے تھے کربلا سے، آج دیکھو بے شمار سید نظر آتے ہیں، کتنے یزیدی بچ کر وہاں کربلا سے گئے تھے، مگر آج ان کا کسی کا نام و نشان نہیں، ان کا کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہ ملتے ہیں لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے، لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے، لاکھوں غلام ملتے ہیں نام حسین کے، ملتا نہیں یزید کوئی، ملتا نہیں یزید کوئی کربلا کے بعد، ملتا نہیں یزید کوئی۔ ہر گھر میں چلے جاؤ کسی کے نام پہ غلام حسین لکھا ہوگا، کسی کا نام آقا حسین کے نام پہ ہوگا، کسی کے بھتیجے کا نام، کسی کے بھائی کا نام، کسی کے باپ کا نام حسین کے نام پہ ہوگا۔ بے شمار لوگ حسین کے نام والے ملیں گے، مگر یزید کے بعد یزید کا نام والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نے برکت رکھی میرے نبی کے گھرانے میں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین تیار ہونے کے بعد میں یزیدی لشکر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے فرمایا ہے کوئی جو علی کے لال کا مقابلہ کرے، ہے کوئی جو فاطمہ کے لال کا مقابلہ کرے، ہے کوئی جو محمد ربی کے نواسے سے مقابلہ کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی للکار کو دیکھ کر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا ہے، یزیدی مر گئے ہیں، جسم میں جان ہے مگر جسم میں روح ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین بار بار پکارتے مگر کوئی بھی سامنے نہیں آتا ہے۔ جب سامنے کوئی نہیں آیا، امام حسین نے بڑھ کر یزیدیوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چاروں طرف سے آپ نے حملہ کیا، جدھر بھی تلواریں حیدری ذوالفقار حیدری گھومتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صفوں کی صفیں، کشتے کی کشتے لٹا دیتی۔ حضرت امام علی مقام لاشوں پہ لاشیں چنتے چلے جا رہے ہیں، یزیدیوں کے سرے سے کٹتے ہیں جیسے مولی اور گاجر کی بازار پہ دکاندار بنیے کی دکاندار پہ مولی اور گاجر پڑی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام نے چاروں طرف سے حملہ کرنے کے بعد میں انہیں گھیر لیا ہے مگر کوئی بھی بس نہیں لگ پا رہا ہے۔ آخر کار ابن سعد ایک پکار لگاتا ہے، او سپاہیوں سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کا لال ہے، علی کا لاج دلارا ہے، فاطمہ کا پیارا ہے، یہ حسنین کریمین امام حسین یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں، اس میں فاطمہ کی دعا ہے، اس کے پاس شجاعت علی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا، عمر ابن سعد بولا چاروں طرف سے حملہ کر دو، ایک بار بھی اس پہ قتل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاروں طرف سے حملہ کرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا، چاروں
چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے، مگر ذوالفقار حیدری گھوم رہی ہے، ظالموں کے سینے کٹتے ہیں، کسی کا سر کٹتا ہے، کسی کا دھڑ کٹتا ہے، مگر اچانک وقت جمعہ ہے، اذان اللہ کے پاک گھر سے آ جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی کانوں میں گونجی، حسین نے تلوار چلتے چلتے، وہ تلوار جسے حضرت قاسم کی شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار جسے حضرت علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے غازی عباس کے بازو کٹے ہوئے نہ روک سکے، وہ تلوار جسے ننھے علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے سیدہ فاطمہ زہرا کی گھر والی بیٹیوں کا تنہا کارزہ میدان کارزار میں چھوڑنا روکا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ چلتے چلتے اچانک رک جاتی، کیوں رکتی ہے؟ حسین نے ایک پیغام دیا ہے، او نانا جان کے غلاموں، او حسین کے ماننے والوں، اگر تمہیں سچا حسین سے پیار ہے، اگر میرے نانا سے سچا پیار ہے، جس نانا کا دین تم تک پہنچانے کے لیے، جس نانا پہ نازل ہوا قرآن تم تک پہنچانے کے لیے، جس نازان کا بنایا ہوا قانون مسجدوں میں 5 وقت جماعت کرانے کے لیے، اذان کی صداؤں کو سلامت رکھنے کے لیے حسین کربلا میں آیا ہے، اور ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ سر کو سجدے میں رکھ رہا ہے، یزیدیوں سے کہتا ہے او ظالموں سن لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حسین چاہتا یہ ہے اپنے رب کی 2 رکعت نماز پڑھ کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین نے سر اقدس کو آپ نے نیت باندھی، رکوع میں سجود میں جانے کے بعد میں آپ نے سجدہ میں سر رکھا، یزیدیوں نے آپ کو دیکھا، موقع غنیمت ہے، تلوار اٹھائی، وار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ گویا حسین یہی کہہ رہے ہیں، مولا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، پر اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ جناب آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، یانوش کے بیٹے، کینان کے بیٹے، میلاہیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمک نیک نام کے بیٹے، نو کے بیٹے، سام کے بیٹے، عرفشاد کے بیٹے، عابر کے بیٹے، فائج کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناہور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، ارام کے بیٹے، اوس کے بیٹے، مزی کے بیٹے، سمی کے بیٹے، زارے کے بیٹے، نائس کے بیٹے، مقسی کے بیٹے، بام کے بیٹے، کناد کے بیٹے، یسر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، یدی کے بیٹے، ارد کے بیٹے، یلجل کے بیٹے، نازن کے بیٹے، یسربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، ابید کے بیٹے، ابکر کے بیٹے، ایفی کے بیٹے، ماقی کے بیٹے، نائج کے بیٹے، جاہم کے بیٹے، تابق کے بیٹے، تدراب کے بیٹے، بلداس کے بیٹے، حسا کے بیٹے، ناشر کے بیٹے، ابی کے بیٹے، ہمبال کے بیٹے، بوس کے بیٹے، یوسوس کے بیٹے، سلمان کے بیٹے، عمیسر کے بیٹے، ادو کے بیٹے، ادران کے بیٹے، مات کے بیٹے، ندار کے بیٹے، مدر کے بیٹے، لیاس کے بیٹے، مدرکہ کے بیٹے، خوزیمہ کے بیٹے، کنانا کے بیٹے، ندر کے بیٹے، مالک کے بیٹے، فار کے بیٹے، غالب کے بیٹے، لوئی کے بیٹے، کاف کے بیٹے، مرنا کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، قصی کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، قصی کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد
محمد الرسول اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ او ملک تاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کا سچا اور پکا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امام حسین کا صحیح غلامان حسین میں شامل فرما کر اللہ داخل جنت فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، بولنے میں لفظ قصدن سہبن مانن غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام لوگ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار سب لوگ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رہا گلشن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔